بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، تیاری برائے لیکچرر اردو، مثالی پرچہ نمبر 55۔ پہلی معروضی ہے سبک دوش، جس کا کندھا بوجھ سے ہلکا ہو۔ سبک دوش ہونا: جب کوئی شخص اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سبک دوش ہونا، یعنی جس کا کندھا بوجھ سے ہلکا ہو، کسی ذمہ داری سے فارغ ہو جانے والا۔ مغلانی: خاندان مغلیہ کے خاص وضع اور تراش کے کپڑے سینے والی عورت۔ کان پکڑنا: کسی کے کمال کا اعتراف کرنا۔ سر آنکھوں پر بٹھانا: بڑی قدر کرنا۔ لہر بہر: آسودہ حالی، گرویدہ ہونا، شیدائی ہونا۔ دل کھل جانا، بے ساختہ ہنسی آنا۔ بت شکن نکات کہا جاتا ہے، بت شکن نکات کلیم الدین احمد کو کہا جاتا ہے۔ دلی کی چند عجیب ہستیاں: یہ کس کی کتاب ہے؟ اشرف صبوحی کی کتاب ہے۔ مزاحیہ خاکوں کا مجموعہ کلمی دشمنی، ڈاکٹر اشفاق احمد ورک۔ شعری مجموعہ شہر درد، ادا جعفری کا ہے۔ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ جون ایلیا کا شعر ہے، لیکن یہ ان سے غلط منسوب ہے۔ حیدرآباد دکن سے شائع ہونے والا طنزیہ و مزاحیہ جریدہ شگوفہ ہے۔ جسٹس رستم کیانی کا دور حیات 1902 تا 1962 ہے۔ جسٹس ایم آر کیانی کی مشہور کتاب ہے افکار پریشاں، یہ دراصل ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ کاکولیات: بریگیڈیئر ریٹائرڈ صولت رضا کی شاہکار آپ بیتی ہے۔ غیر فوجی کالم: بریگیڈیئر صولت رضا حالات حاضرہ کے سیاسی منظرنامے پر مشتمل کالم لکھتے تھے۔ اعمال نامہ: یہ سر رضا علی عابدی کی آپ بیتی ہے۔ الرحیق المختوم: سیرت کی عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے جو کہ صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہے۔ 2014 میں کن دو ادیبوں کی 100 سالہ تقریبات ہوئیں، حالی اور شبلی کی۔ نکات سخن فن شعر پر مستند کتاب ہے جو کہ حسرت موہانی کی ہے۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کی تاریخ سے چند معروضیاں: انشاء سرور کی صنف کیا ہے؟ یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ رجب علی بیگ سرور کی سب سے مقبول کتاب کون سی ہے؟ فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب نمائندہ ہے لکھنوی تہذیب کی۔ جان عالم انجمن آراء ملکہ مہر نگار فسانہ عجائب کے کردار ہیں۔ شبستان سرور، یہ ترجمہ ہے الف لیلہ کا۔ ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب کی کتاب سے تاریخ کی چند معروضیاں: ولی دکنی کے دیوان کے کتنے مخطوطات کا پتہ چلا ہے؟ 118۔ ولی کی دلی میں کس سے ملاقات ہوئی؟ سعد اللہ گلشن سے۔ کس مشہور محقق کا کہنا ہے کہ سعد اللہ گلشن والا واقعہ ایجاد کیا گیا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کا باحوالہ اردو کا ابتدائی زمانہ۔ ولی دکنی اردو شاعری کے بابا آدم ہیں، یہ کہنا ہے مولانا محمد حسین آزاد کا۔ خواجہ میر درد کے والد کا تخلص عندلیب تھا۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ از ڈاکٹر انور سدید۔ تنقید اور احتساب کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر وزیر آغا کی۔ دہلوی اور لکھنوی مزاج کے آئینہ دار تھے خواجہ حیدر علی آتش۔ غزل کی بگڑی ہوئی صورت کہلاتی ہے ریختی۔ ریختی کے اولین نمونے عادل شاہ ثانی کے عہد میں ملتے ہیں۔ عادل شاہ ثانی کے عہد میں اولین ریختی گو ہاشمی بیجاپوری تھے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ سراج نے چھوٹی بڑی 12 مثنویاں لکھیں۔ مثنوی بوستان خیال سراج اورنگ آبادی کی ہے۔ ولی اور سراج کے بعد ریختہ گو شاعر کا نام
سامنے آتا ہے شاہ قاسم علی قاسم کا۔ دیوان قاسم کو مرتب کیا ہے سخاوت مرزا نے۔ ولی دکنی کو اردو شاعری کا چاصر کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی معلومات سیٹ نمبر 1183۔ پہلی معروضی ہے درست تلفظ بتانا ہے ملمہ۔ ملمہ کے معنی ہوتے ہیں سونا چاندی چڑھا ہوا زیور یا ظرف۔ کنایتاً اس کے معنی ہیں دکھاوا، نمائش یا بناوٹ یا تصنع۔ ذکیہ شیخ مینا کا ایک خوبصورت شعر ہے: جھوٹ پر لاکھ ملمہ ہو صداقت ملفوف، کھل ہی جاتی ہے نہیں چھپتی حقیقت کوئی۔ مشہور افسانوی مجموعہ ہے پیر سے بچھڑی شاخ۔ یہ لندن میں رہنے والی نجمہ عثمان کا تخلیق کردہ افسانوی مجموعہ ہے۔ 2008 میں یہ افسانوی مجموعہ شائع ہوا تھا اور اس میں کل 17 افسانے ہیں اور اس کا انتساب اماں کے نام ہے۔ شعری مجموعہ شام اور سائے کے خالق ڈاکٹر وزیر آغا ہیں۔ ایک محاورہ ہے اپنا الو سیدھا کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا مطلب نکالنا۔ تضمین کا مصرع ہمیشہ لکھا جاتا ہے واوین میں۔ ممارست کے معنی ہوتے ہیں مہارت۔ مصور غم کے لقب سے علامہ راشد الخیری ملقب ہیں۔ سرور بارہ بنکوی کا ایک خوبصورت شعر ہے: جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر، باب نمبر 9، لکھنؤ میں اردو ادب، لیکچر نمبر 122۔ سحر البیان کے خالق میر حسن کی تاریخ وفات محرم 1201 ہجری یا اکتوبر 1786 عیسوی ہے۔ مثنوی سحر البیان کا سنِ تکمیل 1199 ہجری ہے۔ مثنوی سحر البیان فورٹ ولیم کالج سے 1803 میں شائع ہوئی۔ میر حسن نے مثنوی سحر البیان لکھی، یہ بحر متقارب میں ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کا دور حیات 1811 سے 1842 تک ہے۔ گلزار نسیم کے مصنف ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم، اور اس میں گل باقولی کا قصہ سنایا گیا ہے۔ اردو کی زبان میں بہترین سخنوری کی پنڈت دیا شنکر نسیم نے۔ گلزار نسیم کا اردو نثر میں ترجمہ کیا نہال چند لاہوری نے۔ نہال چند لاہوری نے گلزار نسیم کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کو نام دیا مذہب عشق کا۔